بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی مفید چیز ہے الحمدللہ، ذکر کرنے والوں کے لیے بھی اور ذکر نہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ فرماتے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کا حکم فرما رہے ہیں، سارے حکم اللہ کی ہیں، نماز کا حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے، حج کا حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں تو احکامات ربانی ہیں، سارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ ذکر کا جو حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اس میں اللہ نے ایک عجیب انداز سے عبادت کی طرف انسانوں کو بتایا ہے۔ فرماتے ہیں بس کو نہیں، میرا ذکر کرو، سبحان اللہ، اور اذکروا نہیں وجہ بتائی، اور تیسری چیز جو ہے وہ مزیدار چیز ہے، واشکروا لی۔ ہما کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی طرف جو حکم فرمایا ہے، تو حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا واشکروا لی، میرا شکر کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو کہ کتنی بڑی یہ عبادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم کہا کہ اگر تمہیں ذکر کی توفیق میں دے رہا ہوں، ذکر کی طرف رغبت دے دی ہے یا ذکر پہ بٹھا دیا ہے، تو تم شاید نہ سمجھ سکو یہ کتنی بڑی عبادت ہے تمہارے لیے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ بات کہ اس کے پیچھے میں نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، دنیا کے اندر یہ کتنی اہم ہے تمہارے لیے، یہ کتنی ضروری ہے، اس کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکو گے۔ اور آخرت کے جو انعامات ہیں اس کے، آخرت میں جو اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ کے ذکر کی، وہ تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکے گی، اور تم نہیں سمجھ سکو گے کہ اتنی بڑی میں تم عبادت دے رہا ہوں کہ اگر مل جائے تو اس پر ایک ہی چیز ہے کہ بس اللہ کا شکر کرو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر سے نکال دیں مارے، نہیں، ہمیں حکم اسلام میں یہ کہ اگر کوئی غلط ہے تو صحیح کریں اور کوشش کریں، اور آپ کے قابو میں نہیں آئے گی یہ بات، آپ کا کام ہے کہ اس انسان پر محنت کرنا، کوشش کرنا، بس ہدایت دینا میرا کام ہے، اس کی فکر نہ پڑے آپ کہ بھئی کیوں نہیں پڑھا، نہیں، اللہ کا تو اپنا کام کر جو تجھے دیا ہے کہ تو نے اس میں محنت کرنی ہے دو طریقے سے، ایک تو نے اس کو سمجھانا ہے، ماں مارنا، پیٹنا، ڈنڈے دینا، مار، یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے، کہتا بس تو نے اس کو رغبت دینی ہے کہ بھئی نماز پڑھو، تو بڑی بات، نماز پڑھو، تو کوئی سزا نہیں دے۔ دوسری چیز کیا ہے، تو اصل چیز ہے کہ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد دوسری چیز صرف ایک کرنی پڑے گی، پھر دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے۔ دعا کیا بتاتی ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تیری محنت کام نہیں آئے گی جب تک رب کریم نہیں جائیں گے، بات نہیں سکتی، اللہ کے کہنے پر ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگا کہ کتنی بڑی محروم ہوگا آخرت کے اندر، کتنے بڑے نقصان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہ تو بالکل اندھا ہو گیا تھا، تجھے یہ آیت میری نظر نہیں آ رہی تھی کہ جب میں نے تمہیں شکر کا حکم دے رہا تھا تجھے سمجھ نہیں آئے تھے کس معمولی چیز پہ شکر کیا جاتا ہے، کسی اور عبادت کے ساتھ میں نے کہا تھا اسی وقت شکر کرو، دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ کہیں نظر نہیں آتا، کسی اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا فوراً کے شکر کرو، لیکن یہ اتنی بلند عبادت تھی کہ اس کے فوراً ساتھ میں نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام مل گیا ہے، اللہ کا شکر کر لے تو بس۔ اچھا، کوئی وضو نہیں اس میں، کوئی ضروری نہیں مسجد میں ہو، کوئی ضروری نہیں کوئی خاص جگہ ہو، کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں آپ، جس حال میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جگہ دل کرا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چلو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، وہیں آنکھ بند گئی، نہ کوئی تصویر نہ کچھ، دل کے اندر اللہ اللہ اللہ۔ بتاؤ اب یہ اتنی سی بات کرنے کا مجھے بتا ہم کیوں نہیں کرتے، یہ سوچیں، بات سمجھ آ گئی سب؟ ابھی آپ نے دیکھا نا، پھر بھی ہم نہیں کریں گے، پھر آپ نے سوچنا پڑے گا آپ کو کہ یار یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑا انعام،
اتنی بڑی چیز اتنا آسان ہمیں کیوں نہیں کر رہا؟ فضول بکواس کیے جا رہا ہوں، باتیں کیے جا رہا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے ہنسی ٹھٹے کر رہا ہوں، یہ اتنی بڑی میں کر کیوں نہیں رہا؟ مجھے پتہ بھی چل گیا اس چیز کا وجہ کیا ہے. اسی کا نام ہے شیطان کی دوستی. بس پھر آدمی سمجھ جائے یہ پکا شیطان کا دوست ہے. اس کو تو بڑا مشکل ہے بھائی، اس کے ساتھ تو نکالیں کیسے؟ یہ تو پکی بہت پرانی دوستی لگ گئی ہے شیطان کے ساتھ. اتنا کام ہی نہیں مجھے کرنے دے رہا، اس سے بھی روک رہا ہے مجھے. تو پھر اس کا تو علاج کرنا پڑتا ہے. یہ تو بہت کرونک قسم کا مرض ہے، بہت کرونک قسم کا مرض ہے. یہ اتنی آسان بات ہے جناب، یعنی ایسے کہ پلیٹ بھری رکھی ہے آپ کا بریانی کی، ساتھ میں دہی رکھی ہے، ساتھ میں پاپڑ رکھے ہیں ماشاء اللہ، اور ساتھ میں چکن روسٹ رکھا ہے، اور آپ بیٹھے. میں کیوں نہیں کھا؟ کھاؤں گا جی. بھائی کھاؤ، سب کھا رہے ہیں، کھاؤں گا جی. تو کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کا کوئی دماغ خراب ہے، اس کو تو علاج کرو یار. سب مزے مزے سے کھا رہے ہیں، کوئی پاپڑ کھا رہا ہے، کوئی بوٹیاں توڑ رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، کوئی ناک میں جا رہی ہے، کسی کے منہ میں جا رہی ہے، بھجیں لگ رہی ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں، انشاءاللہ دہی کے خوب اوبر. پھر کھا کیوں نہیں؟ کھا لیں گے. وہ پلیٹ خالی ہوتی جا رہی ہے. ہم کہیں گے بیوقوفی ہے، کہیں گے نا. اسی طرح فرشتے آسمان پہ اس شخص کو بیوقوف کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کے دسترخوان بچھا دے اور اس میں کچھ بھی نہ کھائے. بس اس سے بڑی کوئی مثال، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو فرتعو. دیکھیں آپ، اب اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اتنا کھاؤ چرو، جسے جانور چڑھتا ہے نا کہ پیٹ پھٹ جائے تمہارا، اتنا کھاؤ. جی کیا کھائیں؟ جنت کے پھل. صحابہ کہنے لگے یار یہ تو یہ فضائل اعمال میں لکھی ہے بات، پڑھتے بھی ہیں میں نہیں کرتے نہیں. تو ہم کیا ہو گئے؟ وہی بیوقوف ہو گئے کہ جس کے سامنے بریانی رکھے اور کھا نہیں رہا. اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا. سمجھو شیطان کے جالوں میں پھنس چکا ہے، اس کے اندر زنجیریں بندھی ہیں، یہ نہیں نکل سکتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابہ حیران ہو گئے، دیکھیں ادھر ادھر دیکھنے کہ کوئی کہاں باغ کدھر ہے، کدھر پھل ہیں. تو انہوں نے کہا یار سنا پھل تو ہم کھائیں گے، بالکل کھائیں گے. ہیں کہاں؟ کہتے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھل تو ہیں جنت کے. کھا کے تو دیکھو یہ پھل کیسا ٹیسٹ ہے اس کا، چکھو تو صحیح. سب سے بھول جاؤ گے، کیلے بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ تو دسترخوان بچھا ہوا ہے ہمارے سامنے، کس کا؟ اللہ کے ذکر کا. اور جو نہیں کھا رہا وہ ایسے ہی ہے جیسا بیوقوف بیٹھا ہے، بریانی ختم ہو رہی ہے، اس نے نہیں کھانا. تو بھائی اس کے تو سخت علاج کی ضرورت ہے. ایسے آدمی کو کیا کرتے ہیں جو نہیں کھا رہا؟ اس کو تو پاگل خانے بھیجو، ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن بھائی اس کا بڑا اچھا علاج ہے. اللہ نے جی اس کا بھی علاج اچھا ہی بتایا کہ جب ایسا آدمی کی رغبت ہی نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بھیجو اس کو.